بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تحفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ان تبدوا الصدقات، اور اگر تم اپنی نیکیوں کو کرو سب کے سامنے، فنعما ہی، یہ بہت اچھا ہے. سب کے سامنے نیکی کرتے ہو تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے، دوسروں کو حوصلہ بڑھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، بہت اچھا ہے، کوئی منع نہیں ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو وہ پیسہ دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. فقیروں کے لیے کوئی قید یہاں نہیں رکھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، تم اپنا پیسہ اسے دینا چاہتے ہو، اس پہ صدقہ کرنا چاہتے ہو، وہ غریب ہے، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، کوئی اور مسئلہ اس کا پھنس گیا ہے، قید ہو گیا ہے، یا اس انسان کے پاس کھانے کو نہیں رہا ہے، کئی مسائل ہیں، جو بھی ہے اللہ نے فرمایا سب کے سامنے دینا چاہو کوئی حرج نہیں ہے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے. یہ جو فنڈ ریزنگز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جو لوگ اس میں دیتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں اگر کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اللہ نے کہا اپنا صدقہ کھلے بندوں دو، کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا ہے، بلکہ فنعما ہی، یہ بہت اچھا ہے، نیت ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، خوشی ہے، مسلمانوں کے لیے پیسے جمع ہو رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور اگر چوری چھپے دے دے، چپکے دے دے، وہ بھی بہت اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ اس وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُكَفِّرُ، اور ہٹا دے گا، عَنْكُم تم سے، من کچھ، سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے کچھ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے. یہ نہیں فرمایا سارے گناہ معاف کر دے گا، اور نہ یہ فرمایا ہے کہ کون کون سے گناہ معاف کر دے گا، بس یہ کہا ہے کچھ گناہ تمہارے ایسے ہی معاف ہو جائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے کفارے یا گناہوں کی معافی کے لیے توبہ ضروری نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزیں لکھی ہیں شیخ نے ایک جگہ، اور وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. مثلا ایک آدمی نے توبہ نہیں کی تو اس نے جو گناہ لوگوں کے سامنے کیا تھا اتنی اچھی نیکی لوگوں کے سامنے کر دی، اسی کے برابر میں اس نیکی نے اس گناہ کو خود ہی دھو دیا. تنہائی میں گناہ کیا تھا، تنہائی میں کوئی نیکی کر دی، اس گناہ نے دھو دیا اسے. گناہ کیا تھا کوئی بھی اور پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ پیسے کی وجہ سے اس کا گناہ دھل جائے گا. گناہ کیے تھے، توبہ نہیں کی، لیکن مصیبت کوئی ایسی پڑ گئی قدرتی طور پہ، وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. حتیٰ کہ موت میں جو جھٹکے لگتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور قبر کا عذاب کفارہ بن جاتا ہے، اور وہ پاک ہو جاتا ہے اللہ تک پہنچتے پہنچتے. یہ سب چیزیں توبہ کے علاوہ ہیں، اور کوئی آدمی توبہ کرتا رہے اس کے تو کہنے ہی کیا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ کچھ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، خرچ کرتے رہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو خوب خبر ہے، اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی کہ تم کر کیا رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس بات کا ارادہ فرما لیا کہ کافروں پر خرچ نہیں کریں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی کافروں پر خرچ کرنے کو برا جانتے تھے کہ یہ شرک کرتے ہیں، ہم کیوں اپنے پیسے ان پہ خرچ کریں. یہاں بھی ہے نا ایسے ہی مسئلہ کہ یہ عیسائی ہے، یہودی ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، ہم کیوں انہیں کپڑے دیں، ہم کیوں اسے جوتا خرید دیں. آفس میں آتا ہے کوئی پرابلم ہے اسے، ہم اس کی پرابلم میں سے کیوں کام آئیں.